فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ دہلی تشدد کو لے کر آج لوک سبھا میں گونج سنائی دے گی۔ آج دوپہر لوک سبھا میں بحث شروع ہوگی۔ کانگریس رہنما سمیت اپوزیشن مرکزی حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ وہیں وزیر داخلہ امت شاہ بحث کے بعد جواب دیں گے۔ خیال رہے کہ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آغاز سے ہی اپوزیشن جماعتیں دہلی تشدد معاملے پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ دہلی تشدد کے دوران 53 افراد کی اب تک موت واقع ہو چکی ہے۔ مدھیہ پردیش میں سیاسی ہلچل تیز ہوتی جا رہی ہے۔ جیوترادتیہ سندھیا کے استعفے کے بعد 22 اراکین نے بھی اپنا استعفیٰ سونپ دیا ہے۔ وہیں یہ خبریں بھی ہیں کہ سندھیا کے ساتھ استعفیٰ دینے والے 10 ارکان اسمبلی بی جے پی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سندھیا کے ساتھ تھے، بی جے پی کے ساتھ نہیں۔ وہیں سندھیا آج بی جے پی میں باقاعدہ شامل ہو سکتی ہیں۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا کی موجودگی میں وہ بی جے پی کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہیں ذرائع کی مانیں تو بی جے پی سندھیا کو راجیہ سبھا بھیجنے کی بھی تیاری کر رہی ہے۔ بی جے پی مدھیہ پردیش سے اپنے 107 ممبران اسمبلی کو خرید و فروخت سے بچانے کے لیے دہلی لے آئی ہے۔ تمام اراکین اسمبلی نے گروگرام کے آئی ٹی سی گرینڈ بھارت ہوٹل میں قیام کیا ہے۔ ادھر بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری کیلاش وجے ورگیہ نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں تہوار منانے آئے ہیں اور وہ دہلی میں کئی دن قیام کریں گے، جبکہ کانگریس اپنے بچے ہوئے اراکین کو راجستھان کے ریزورٹ لے جانے کی تیاری میں ہے۔ 22 اراکین کے استعفے کے بعد کمل ناتھ سرکار نے اکثریت کھو دی ہے، لیکن اب کمل ناتھ سنگھ نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنگلورو گئے سبھی اراکین اسمبلی ان کے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اسمبلی میں اکثریت ثابت کریں گے اور سرکار اپنی پوری میعاد پوری کرے گی۔ جان لیوا کورونا وائرس کی زد میں دنیا کے 104 سے زیادہ ممالک آ گئے ہیں اور اس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 4270 ہو چکی ہے، جبکہ 118,000 سے زائد افراد وائرس سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ چین میں کورونا وائرس سے اب تک 3136 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 80,000 سے زائد لوگ متاثر ہیں۔ وہیں اٹلی میں کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک 631 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کرناٹک، مہاراشٹر، کیرل میں نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے اب متاثرین کی تعداد بڑھ کر 61 ہو گئی ہے۔ ہندوستان نے وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے فرانس، جرمنی اور اسپین کے شہریوں کا ویزا عارضی طور پر رد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی متاثرہ ممالک کے سفر سے دور رہنے کی بھی ہندوستانی شہریوں کو صلاح دی گئی ہے۔ شمال مشرقی دہلی تشدد کے دوران پولیس پر پستول تاننے والے ملزم شاہ رخ کو دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے 14 دنوں کی جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا ہے۔ شاہ رخ کو بریلی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ شاہ رخ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ پولیس اہلکار پر پستول تانے نظر آ رہا تھا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج بھی بھاری کمی درج ہوئی ہے۔ بدھ کے روز دہلی میں پیٹرول کی قیمت 2 روپے 59 پیسے کم ہونے سے 70 روپے 20 روپے فی لیٹر اب قیمت رہ گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 2.33% کم ہو گئی ہے۔ کیرلا میں ایک پرائیویٹ کلینک نے ڈاکٹر کو کورونا وائرس سے متاثر مریض کی جانکاری دینے پر معطل کیا ہے۔ دراصل ایک NRI مریض نے کورونا چیک اپ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ واپس قطر روانہ ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع دینے پر اسے معطل کیا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جس اسٹاف نے مریض کو جانے کی اجازت دی اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اب وہ بے روزگار بن گیا ہے۔ وہیں کوئمبٹور پولیس نے ایک مسجد پر پیٹرول بم پھینکنے سے جڑے معاملے میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں کا تعلق بی جے پی اور وشو ہندو پریشد سے بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں نے 5 مارچ کو مسجد پر پیٹرول بم سے حملہ کیا تھا۔ UN سیکیورٹی کونسل نے امریکہ طالبان معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں طالبان افغان حکومت پر اعتماد سازی کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ افغان صدر نے بھی طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔